والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ رات نماز تراویح میں جو حصہ قرآن کریم کا تلاوت کیا گیا ہے، اس کے آغاز میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے تو تم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو، اٹھانی چاہیے۔ ہاں، اگر معاف کر دو گے تو بہتر ہے، لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو بدلے میں برابری سرابری کرنی ہے، انتقام کی آگ میں جل کر کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم ظالم نہ بنو، تم مظلوم بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا جو فضل ہے وہ مظلوم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا سے مظلوم بنا کر اٹھائیے، ہمیں کبھی بھی ظالم نہ بنائیے۔ قرآن کریم نے چھٹے پارے میں جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں یہودیوں کا بہت بڑا ایک جرم کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ تم انبیاء کے قاتل ہو۔ تم کس کے قاتل ہو؟ نبیوں کے قاتل ہو۔ سب سے بڑا بدبخت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسولوں کو قتل کرے، چونکہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن اور خیرخواہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہودیوں کو بڑا دعویٰ تھا اس بات پر، اور آج بھی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم حضرت عیسیٰ کو ہرگز قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب یہودی پولیس اور فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، اور پیچھے انہوں نے ایک سپاہی پولیس والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اندر بھیجا۔ حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے۔ قرآن کہہ رہا بل رفعہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کر لیا؟ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور وہ جو پولیس والا اندر گیا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی مشابہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مسلط کر دی گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جوش میں اسی پولیس والے کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ سولی چڑھانے کے بعد جب یہ شور مچا کہ وہ پولیس والا کدھر ہے، دیکھا تو پولیس والا غائب ہے۔ بھائی کون غائب ہے؟ پولیس والا غائب ہے۔ اچھا، اگر جس کو پھانسی دی گئی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پولیس والا کدھر ہے؟ اگر یہ پولیس والا ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر ہے؟ قرآن فرما رہا ہم نے ان پر اشتباہ ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو کہاں اٹھا لیا؟ آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف فرما ہے اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیادت کریں گے۔ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ قرآن کریم نے یہاں ایک یہ بات ارشاد فرمائی، عیسائیوں کی بھی تردید کی کہ تم جو 3 خداؤں کے قائل ہو، حقیقت میں اللہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو جب تم کسی کو کوئی عہد اور معاہدہ کرو تو اس کی پاسداری کرو۔ جب بھی کسی سے وعدہ کرو، عہد کرو، معاہدہ کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان 3 طرح کے عہد کرتا ہے۔ ایک عہد اور معاہدہ وہ ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے،
ہم دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے بہت سارے عہد کرتے ہیں، اے اللہ آپ میری بیماری دور کر دیجئے، میں یوں کروں گا، میری پریشانی دور کر دیجئے، میں اس طرح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں، لیکن ہم پھر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم پر لازم ہے اپنے اللہ سے جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ انسان بہت سارے وعدے اپنے ساتھ بھی کرتا ہے کہ میں آئندہ سے یہ نیک کام کروں گا، میں فلاں کروں گا، اور پھر ان کو بھلا دیتا ہے۔ اور آپس میں جو عہد اور معاہدہ کرنا ہے قرآن کریم کا حکم ہے اس کو بھی کیا کرو، پورا کرو۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کا ایک مزاج بتلایا ہے، ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، تم اچھائی اور نیکی میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو۔ تم اچھائی اور نیکی میں ایک دوسرے کے کیا بنو، معاون اور مددگار بنو، برائی میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہمارا صحیح اسلامی معاشرہ، اسلامی خاندان، اسلامی گھر وہ ہے جہاں کوئی شخص نیک کام کرنا چاہے تو ہر کوئی اسے کہے جی میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کو اپنا کندھا فراہم کرتا ہوں، اور اگر کوئی برا کام کرنے لگے تو صاف کہہ دیا جائے ہم برائی میں آپ کے ہرگز معاون اور مددگار نہیں بنیں گے۔ ایسا نہ ہو جس طرح آج ہمارا معاشرہ الٹ چل رہا ہے، اگر کوئی برائی کرنا چاہے تو لاکھوں معاون اور مددگار تیار بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی اچھائی کرنا چاہے، ہم نے اچھائی کرنے والے کو مدد تو کیا دینی ہے، ہم خود اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ، صحیح معاشرہ ایمان والوں کا وہ ہے جہاں اچھائی میں ایک دوسرے کی کیا کی جاتی ہے، مدد کی جاتی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردار کو تم پر حرام قرار دیا ہے، جو جانور مر جائے اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں وہ آیت بھی ہے جو ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ سکون کا باعث ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا دیا ہے، اور ہم نے اس دین کو 100% مکمل کر دیا ہے۔ ہمارا دین ہر اعتبار سے مکمل ہے، ہمارے دین میں یہ صلاحیت ہے، بھائی ذرا میری بات متوجہ ہونا، ہمارے دین میں یہ صلاحیت ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی وافی ہے۔ دیکھو توجہ کرنا ذرا، پہلے دینوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح 7، 8، 9، 10، 11 سال کے بچے کا لباس، 10 سال کے بچے کا جو لباس سیا جاتا ہے نا، وہ 1 سال ہی آتا ہے، اگلے سال وہ کیا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ 12 سال کے بچے کا جو لباس سیا جاتا ہے وہ 12 سال تک ہی آئے گا، 13ویں سال میں اس کو نہیں آئے گا۔ پہلی شریعتیں جو تھی، چونکہ انسانیت اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھی، وہ اسی زمانے کے لیے تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم کی جو شریعت تھی وہ آگے حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھی۔ اور بھائی جب ایک بندہ 30 سال کا نوجوان ہو جائے پھر اس کا جو لباس سلتا ہے ساری زندگی کے لیے بھائی کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ انسانیت کا پوری جوانی کا لباس ہے، یہ موت تک یہ لباس کافی رہے گا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہاں ایک صحابی جو تھے وہ سردار تھے، حاتم طائی کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم، وہ شکار کیا کرتے تھے کتوں سے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے سے شکار کر سکتا ہوں؟ اس پر قرآن کریم کی آیات آئی، فرمایا کہ تم کتے سے شکار کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو اور اس کو اللہ کے نام پر چھوڑو، وہ شکار سکھایا ہوا ہو، جب چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ کتا جب شکار کرے
تو شکار کو اپنے لیے نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے پاس لے آئے۔ ایسا کتا رکھنا بھی جائز ہے اور اس سے شکار کرنا بھی جائز ہے۔ اسلام نے کتے کی اجازت دو وجہ سے دی ہے، آپ اس کو چوکیداری کے لیے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں گھروں میں جو شوقیہ کتا رکھنے کا جو ایک چلن چل پڑا ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے۔ دوسرے پارے میں قرآن نے فرما دیا۔ لیکن بھائی یہاں یہ بات یاد رکھیے، وہ یہودی عورت جو واقعتاً تورات پر عمل کرتی ہو، وہ عیسائی عورت جو واقعتاً اپنے دین پر عمل کرتی ہو، اس سے نکاح جائز ہے۔ ہمارے یہاں یورپ کے جو عیسائی ہیں، یہ نام کے تو عیسائی ہیں، اصل میں سیکولر اور بے دین ہے، ان کا حکم عام کافروں والا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں وضو اور غسل کا حکم دیا ہے کہ تم پاکی کو اچھی طرح کرو۔ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں رہتا، ہمارا دین پاک ہے، اور ہمارے دین پر عمل کرنے والا مسلمان بھی بھائی اپنے لباس کو، اپنے وجود کو ہر وقت کیا رکھتا ہے؟ پاک رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں تیمم کی اجازت دی ہے۔ اگر کہیں پانی نہ ہو، کوئی مسلمان بیمار ہو، پانی کو استعمال نہ کر سکتا ہو، تو بھائی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کی خباثتوں میں سے ایک خباثت، بھائی ذرا متوجہ ہونا، یہی ایک نوجوان بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں آج آئے ہیں کہ نہیں، کل وہ میرے پاس انہوں نے کراچی کے ایک گمراہ شخص کا کلپ بھیجا۔ کراچی کا ایک پروفیسر ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ یہودی، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ ہم سب بنی اسرائیل ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ بنی اسرائیل۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اصل میں یہودی ہی ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ منکرین حدیث کو مانتا نہیں۔ وہ قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کر یوں پیش کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت جو ہے وہ بنی اسرائیل اور یہودی ہے۔ اب میں نے کل اس نوجوان کو کہا کہ وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جس میں یہودیوں کی کوئی خوبی بیان کی ہے، اور جو خامی بیان کی ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ امت کیا ہے۔ اب ذرا ایک بات سنیے جو سورہ مائدہ میں، بھائی توجہ ہے آپ کی۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کورا دو ٹوک جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ اس شہر پر حملہ کرنا ہے، میرے ساتھ جہاد کے لیے چلو۔ یہودیوں نے پتہ کیا کیا؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب لڑ جا کے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ یہودیوں نے جواب دیا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہودی وہ ہے جو بزدل جہاد سے بھاگتا ہے، جو نبی کو یہ جواب دیتا ہے کہ تو اور تیرا رب لڑ جا کے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے حضور علیہ السلام کو کسی جگہ یہ جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے جہاں جو کہا، صحابہ اکرام نے اپنی خدمات پیش کی۔ لمبی باتیں، مختصر سا درس ہوتا ہے، میں نے خلاصہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے۔ مدینہ والوں نے حضور سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر، اور بدر جو ہے وہ مدینہ سے 80 میل دور ہے۔ اب اللہ کے نبی وہاں جا کے تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ شاید مدینہ والوں کو اعتراض نہ ہو کہ مدینہ سے باہر جا کے جنگ کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی جب رائے لی تو مدینہ کے صحابہ نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول،
آپ بلا خوف جہاد کیجئے، جنگ کیجئے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں آگ میں کودنے کا کہیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے۔ ہم کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے جو آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ اور آپ کا رب لڑے جا کے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ کیا کہا؟ ہم بنی اسرائیل نہیں ہے، چونکہ یہ حدیث کو مانتے نہیں۔ اگر حدیث کی طرف آئیں گے تو اس میں دو ٹوک ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ تو امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے، یہ امت بنی اسرائیل نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دو بیٹوں میں حسد ہو، ایک بیٹے نے اپنے بھائی سے حسد کیا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، اور جب اس کو قتل کا فیصلہ کیا تو جو نیک بیٹے تھے حابیل، انہوں نے کہا تم مجھے قتل کر رہے ہو، میں تمہارے کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں صبر کروں گا، تقوی اختیار کروں گا، چونکہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ متقی کے ساتھ۔ آگے چل کر پھر ان کے ایک بیٹے نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنی ابھی زمین پر قتل و غارت ہوگی، اور ہر زمانے کے قاتل کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور گناہ کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ زمین پر قتل کا آغاز اس نے کیا ہے، اور بھائی یہ بات چلی کہاں سے؟ حسد سے۔ اس لیے اسلام نے حسد سے منع کیا ہے۔ اللہ فرمائے جب حسد بھائیوں کے درمیان آ جائے تو بھائی پھر انسان اپنے خون کو ہی اپنے ہاتھوں ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں بہت سارے جرموں کی سزا بیان کی ہے، ڈکیتی کی سزا بیان کی ہے، چوری کی سزا بیان کی ہے۔ چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اگر کوئی ڈاکو ڈکیتی کریں گے اور وہ ڈکیتی میں مال بھی لوٹ لیں، انسان کو بھی قتل کر دیں، تو ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا، ان کو اس طریقے سے قتل کیا جائے گا کہ دوبارہ کسی کی ڈکیتی کی جرت نہ ہو۔ ہمارے یہاں جرم کی سزا نہیں ہے۔ اسلام کی سزائیں دیکھنے میں بہت سخت ہیں اور واقعی سخت ہیں، لیکن ایسی ہیں۔ مثلاً اسلام میں کیا ہے؟ اگر کوئی ڈکیتی کرے اور ڈکیتی میں مال بھی لوٹ لے، انسان بھی قتل کر دے، تو اس ڈاکو کو پکڑا جائے گا، ان کا دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹ دی جائے گی، اور ان کو سر عام سولی لٹکایا جائے گا، اور ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے گا، اور ان کی لاش کو شہر کے اہم چوک میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہاں فوارہ چوک میں کسی ایک ڈاکو کو لٹکایا ہونا، اگر پورے ضلع میں دوبارہ ڈکیتی ہو جائے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے اب عید قریب آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے خطرات بڑھ جائیں گے۔ کیوں بھئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں یہودیوں کی بہت تردید کی ہے۔ تو نعوذ باللہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی اور بے حیائی کی تہمت لگائی تھی۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کو کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ پاکیزہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، تمہارا واسطہ یہودیوں سے بھی پڑے گا، عیسائیوں سے بھی پڑے گا، لیکن تم یہودیوں کو اپنے بارے میں سخت پاؤ گے، ہاں عیسائی جو ہیں وہ تمہارے حق میں ہمیشہ نرم رہیں گے۔ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ اس لیے 1400 سالوں میں سب سے زیادہ اسلام جو قبول کرنے والے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اور بھائی 7ویں پارے کے آغاز میں ایک وفد آیا تھا نجاشی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب یہ نجاشی کے بیٹے کی قیادت میں یہ وفد حضور کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، اور وہ ایسے نرم دل عیسائی تھے کہ اللہ کے نبی سے قرآن جیسے ہی سنا تو ان کے آنسوؤں سے ان کا چہرہ اور ان کی جو داڑیاں تھیں وہ تر ہو گئی۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن کریم سنتے ہیں ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ اور بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی نماز تراویح میں قرآن سن رہا ہے کہ نہیں؟
قرآن سننا یہ بھی افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ پورے ذوق کے ساتھ پورا رمضان قرآن کی تلاوت بھی کیجئے اور تلاوت سنیے بھی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے 7ویں پارے میں، کسی حلال چیز کو حلال قرار دینا، کسی حرام چیز کو حرام قرار دینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ صرف کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تم قسم کھا کر قسم کو توڑ دو تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر تم قسم کھا کر قسم کو کیا کرو؟ توڑ دو تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور یا 3 مسلسل روزے رکھو۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا بھائی 3 روزے کیا کرو؟ مسلسل رکھو۔ یہ تمہاری قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ارشاد فرمایا، شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندگیوں میں سے ہے، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے شراب کو بھی حرام قرار دے دیا اور اسلام نے جوئے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں احرام باندھے ہوئے مسلمانوں کے بھی کچھ احکام بیان کیے۔ جب آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو کسی چیز کا شکار نہیں کر سکتا، بھائی کسی چیز کا شکار نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے اور پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر کافروں کی ایک بری حرکت کا ذکر کیا ہے کہ کافر اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حلال قرار دے لیتے اور کچھ جانوروں کو حرام قرار دے لیتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں بیکار اور فضول سوالوں سے بھی منع کیا ہے کہ اے ایمان والو کام کے سوال کیا کرو، عملی سوال کیا کرو، فضول سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو جو اصلاح اور تربیت ہے یہ اپنی ذات سے کرو۔ یہ کس سے کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اصلاح اور تربیت کا آغاز کیا تو اپنے گھر سے کیا۔ ہم ساری دنیا پر تنقید کرتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کو کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اپنا بھی محاسبہ کرو۔ بھائی کیا کرو؟ اپنا بھی محاسبہ کرو۔ ہمارے ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے ایسے صحافی ملیں گے پوری دنیا کو سیدھا کر رہے ہوں گے، ان کی ذاتی زندگی کو اگر آپ دیکھو گے آپ لوگوں کو وہ انسان نہیں وہ جانور لگیں گے۔ قرآن نے فرمایا نہ، تم اصلاح اور تربیت کہاں سے شروع کرو؟ اپنی ذات سے۔ اور بھائی قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر میں معجزوں کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ یوں مٹی کی چڑیا بناتے، اس کو کہتے تو اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ معجزہ دیا تھا کہ کوڑ کا مرض والا مریض ان کے پاس آتا، اس کی ساری جلد خراب ہوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے، اس کا سارا جسم کیا ہو جاتا؟ ٹھیک ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ کسی قبر پر جاتے، صاحب قبر سے بات کرنا چاہتے، اسے کہتے اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ اٹھ جاتا اور اس سے جو باتیں کرنی ہوتی باتیں کرنے کے بعد وہ دوبارہ موت کے آغوش میں چلا جاتا۔ یہ بھائی تینوں معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اور آخر میں بھائی قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ کیا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا عجیب سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، حضرت عیسیٰ سے یہ پوچھیں گے کیا تم اپنی امت کو یہ کہہ کر آئے ہو کہ میں اور میری ماں اللہ کی خدائی میں شریک ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے نا اے میرے اللہ، ہم نے ہرگز یہ بات نہیں کہی، میں نے تو آپ کی کبریائی کا تعارف کروایا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے نا، بھائی ذرا سننا،
عیسائیوں نے شرک کیا کہ نہیں؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو عذاب دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ ان کی مغفرت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات کہی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت آئی کہ حضرت عیسیٰ کی امت اتنا بڑا جرم کر رہی ہے، پھر بھی حضرت عیسیٰ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر عذاب دے آپ کی مرضی، اگر پکڑ لے آپ کی مرضی، تو میری امت نے تو شرک نہیں کیا، تو مجھے تو اپنی امت کے لیے بطریق اولا مغفرت مانگنی چاہیے۔ بس اتنی اس آیت پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہے کہ اے اللہ میری امت کو بھی بخش دیجئے، میری امت کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ صحیح احادیث میں ہے جب بار بار حضور علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، اس آیت کو پڑھا، اس آیت کو پڑھا، اے اللہ میری امت کی بھی مغفرت کر دیجئے، تو حضرت جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، اے ہمارے حبیب آپ پریشان نہ ہو، کل قیامت والے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان ہونے نہیں دیں گے، پریشان ہونے نہیں دیں گے۔ اسی لیے سب سے ہر نبی سفارش کریں گے، لیکن سب سے زیادہ سفارش بھائی کون کریں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، صحابہ کرام کام کے سوال کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بے تک کے سوال نہیں کرتے تھے، وہ بڑے آئے ہائے ایسے ایسے قیمتی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول میدان محشر میں سارے نبی ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، اتنا رش ہوگا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ چونکہ پتہ تھا کہ حضور سے کیا کروانی ہے، سفارش کرو۔ اللہ کے رسول آپ کا کیا پتہ ہوگا آپ کدھر ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے رش میں جہاں نامہ اعمال تل رہا ہوگا میں وہاں موجود ہوگا۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا کہ میرے جن امتیوں کے گناہ زیادہ ہوں گے، ثواب اور ان کی نیکیاں کم ہوں گی، ان کی سفارش کروں گا۔ جہاں تھوڑا بہت فرق ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا اللہ تھوڑی سی رعایت کر لی جائے، تھوڑی سی کیا کر لی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اور حضرت جبرائیل آئے اور آ کے اللہ کا پیغام پہنچایا، اے اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہو، کل قیامت والے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا